اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ کربلا میں ان کے قیام کے مقصد اور اس کے نتیجے کے حوالے سے گفتگو کیا، جس میں اس پوائنٹ کو ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کا مقصد امت رسول میں اصلاح کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ممکن تھا کہ وہ شہید ہوتے یا ممکن تھا کہ ان کو خلافت اور حکومت ملتی۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف شہادت کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے یا صرف حکومت کے لیے قیام نہیں کیا تھا، بلکہ مقصد ان کا اصلاح امت تھا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ موومنٹس جو شروع ہوئے ہیں، جیسے توابین ہو، واقع حرہ ہو، یا اس کے علاوہ بنی امیہ یا بنی عباس کی حکومت میں جب اس وقت کے حاکم کوئی ایسا کام جو صراحتاً اسلام کے مخالف ہوا کرتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کچھ گروپس کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا، اس مقصد کو امام حسین علیہ السلام نے آنے والے زمانے میں مسلمانوں کے اندر اس کی روح کو پھونک دیا تھا۔ لہٰذا ہر حاکم کے زمانے میں اور اس کے مقابلے میں کچھ بہترین لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اس وقت کے حاکم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے بعد کہ جن کی شہادت سن 61 ہجری میں ہو چکی ہے، میں آپ لوگوں کی خدمت میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مرحلوں کو اور ان کی زندگی سے کچھ سبق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 سال کا عرصہ اپنے جد مکرم حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اس 2 سال کے عرصے کے بعد میں امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوتی ہے، ان کی عمر محض 12 سال تھی، اور جب امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو سن 50 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک امام زین العابدین کی عمر تقریباً 22 سال ہو چکی ہے۔ ان تینوں دور میں، چاہے امام علی علیہ السلام کا دور ہو یا امام حسن کا دور ہو اور امام حسین کا دور، ان تینوں دور میں چونکہ 3 دوسرے امام موجود تھے، ایک زمانے میں امام امیر المؤمنین موجود تھے، ایک زمانے میں خود امام حسن موجود تھے، اور ایک زمانے میں امام حسین، لہٰذا تاریخ نے امام زین العابدین کے طرف بہت زیادہ توجہ اور ان کے واقعات اور ان کے بیانات کو قلم بند نہیں کیا ہے۔ بہت کم چیزیں ایسی ملتی ہیں جو تاریخ میں امام زین العابدین کے حوالے سے لکھی گئی ہوں، لیکن دوسرے دور میں جس وقت امام حسین علیہ السلام امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی 22 سال کی عمر تک کے امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے لکھے ہوئے صلح کو اس پر خود عمل پیرا تھے اور اس کو مانا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بابا کی امامت میں ان کی حمایت بھی کر رہے تھے۔ ہر جگہ یہ اپنے بابا کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور امام زین العابدین امام حسین کے رابطے کو تاریخ میں خاص طور پر اس وقت کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مدینے سے مکے کی طرف جانے لگے، تو اس طرح سے بھی ذکر کیا ہے کہ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے سائے کی طرح ان کے ساتھ تھے۔ اور خود امام زین العابدین ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میرے بابا مدینے سے نکلے ہیں اور کربلا پہنچنے تک کے کوئی ایسی منزل اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ سواری سے اترتے ہوں اور وہ جناب یحییٰ ابن زکریا کا تذکرہ نہ کرتے ہوں۔ ہر جگہ انہوں نے جناب یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو ایک چیز تھی جو
مضمون کے اور ٹاپک کے اعتبار سے امام زین العابدین نے بتایا، لیکن یہاں پر اور ایک نقطے کی طرف توجہ کیجئے۔ جب امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے بابا سواری سے اترے ہوں اور انہوں نے یہ تذکرہ نہ کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت امام حسین کی سواری کے نزدیک امام زین العابدین رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کی زندگی کے اور ایک مرحلے کی طرف ہم جاتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے، یہ صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، لیکن یہ مرحلہ مجھے لگتا ہے کہ تاریخ میں بہت تاثیر گزار مرحلہ تھا، اور وہ مرحلہ یہ کہ امام زین العابدین کا کربلا کے میدان میں پہنچنا۔ یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے مصلحت یہ تھی کہ یہ بیمار ہو جائیں، اور چونکہ بیمار سے جنگ ساقط ہوتی ہے، جہاد ساقط ہوتا ہے، لہٰذا امام زین العابدین نے اپنی شجاعت کے گر کربلا کے میدان میں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ نہ بتا سکے، لیکن شاید ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے ان کی بیماری کے پیچھے، وہ یہ کہ خداوند عالم امامت کے سلسلے کو باقی رکھنا چاہتا تھا۔ کربلا کے فوراً بعد امام زین العابدین کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ حصہ ہے جہاں امام زین العابدین کو اسیر بنایا گیا ہے، قیدی بنایا گیا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جہاں امام زین العابدین اسارت کے بند سے تو آزاد ہو گئے ہیں، زندان سے نکل گئے ہیں، اور زندان سے نکلنے کے بعد اب وہ مدینے پہنچے ہیں، اور مدینے پہنچ کر اپنی امامت کے فرائض کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً یہ مرحلہ 34 سال کا ہے۔ لہٰذا ان دو مرحلوں پر میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ جو اسارت کا مرحلہ ہے، اس اسارت کے مرحلے میں بغیر کسی شک کی گنجائش کے اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ اور اہل بیت کی خواتین اور بیبیاں نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا میں دفن ہو جاتا۔ یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات کا اثر تھا کہ وہ کربلا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جہاں شہادت پیش کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، چاہے وہ کوفہ کی گلیاں ہو یا شام کا دربار ہو یا وہ جگہ ہو جہاں پر ان کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید ایک مؤذن کو مقرر کرتا ہے کہ وہ اذان دے، اس جگہ پر بھی امام زین العابدین نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ عزیزو، ذرا آپ تصور کیجئے اس بات کو اس طرح سے کہ یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ تھا کہ وہ اسلام کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ تھا کہ یزید امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ تھا کہ وہ رسول کے تذکرے اور امیر المومنین کے تذکرے کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ یقیناً یزید کے مقاصد میں سے یہ مقاصد تھے۔ یزید نے جو اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے کہ یہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے سب ڈھونگ رچا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، یزید نے یہ اپنے اشعار میں کہا ہے۔ امام زین العابدین جس وقت یزید کے مؤذن مقرر کرنے کے بعد میں اس کی اذان کے جواب میں کہتے ہیں اللہ اکبر جل جلالہ جل شانہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جب یہ کہتا ہے مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں امام زین العابدین مؤذن کو رکا کر یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں بتا یہ تیرے نانا تھے یا میرے جد؟ عزیزو، اس ایک سوال کے ذریعے سے اور اس اذان کو دہرانے کے ذریعے سے امام زین العابدین نے یزید کے ہر منصوبے کو پوری طرح سے ناکام بنایا ہے۔ یزید کی ہر سوچ کو اور خواہش کو امام نے مسمار کیا ہے۔ امام نے وہاں پر اپنی جنگ کے جیت کا اعلان کیا ہے اور یہ بتایا کہ یزید تو اپنے مقصد میں ناکام ہوا، تو ہار گیا ہے اور ہم جیتے ہیں، وہ بھی کس عالم میں جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین ظاہری طور پر تو یزید کے اسیر تھے، یزید کے زندانی اور قیدی تو تھے، لیکن فکری طور پر
اور زبانی طور پر ایسی چیزیں بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو ایسے ڈائریکشن میں لے جا رہے تھے جہاں پر کربلا صرف کربلا میں نہیں بلکہ عالم اسلام کے کونے کونے تک کے امام زین العابدین نے پہنچایا ہے۔ امام زین العابدین کا یہ زندگی کا مرحلہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت اہم سبق اور بڑا درس ہے کہ کربلا اور امام حسین کا پیغام، نانا کی امت میں اصلاح اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، ہم جس حالت میں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جیسے ہمارے لیے ممکن ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کربلا کے پیغام کو دنیا تک کے پہنچائیں اور اپنے وقت کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنا ہم کربلا کو پہچنوائیں گے، جتنا ہم امام حسین کو پہچنوائیں گے، اتنا زیادہ کربلا کے منتقم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا ہم سبب بن سکیں گے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس وقت کہ جب امام زین العابدین کو زندان سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ایسے امام زین العابدین جب زندان سے آزاد ہوئے ہیں، ان کی کچھ سیرت کو میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیرت کے جو امام زین العابدین کی کربلا کے بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ کربلا سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ کربلا سے پہلے بھی یقیناً پائی جاتی تھی، لیکن اماموں کی موجودگی کی وجہ سے اس وقت مورخین نے امام زین العابدین کی سیرت کی طرف بہت توجہ نہیں دیا تھا۔ لیکن جب خود امام زین العابدین کو امامت کا درجہ ملتا ہے اور وہ ظاہری طور پر امام قرار پاتے ہیں، تو جن چیزوں کی طرف مورخین نے اشارہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں امام زین العابدین کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین ہر محتاج کی، ہر غریب اور نادار اور فقیر کی مدد کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے ایک کزن بھائی تھے، چچا زاد بھائی، وہ بہت ہی زیادہ فقیر تھے، نادار تھے۔ امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے پر جایا کرتے تھے، اس عالم میں کہ جب اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں ان کی مدد کر کے اپنے گھر واپس آ کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام کے اس چچا زاد بھائی نے دوسرے دن امام کو آ کر کہا ہے کہ تم تو میرا خیال نہیں کرتے ہو، کوئی ایک بندہ خدا ہے جو رات میں آ کر میری مدد کرتا ہے۔ یہاں پر صرف امام زین العابدین اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مدد کے ساتھ ساتھ میں امام زین العابدین اپنی مدد کو اس کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دو نیکیاں ہیں، ایک تو مدد کر رہے ہیں اور مدد کے بعد ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کی مدد کرنا ہے، خاص طور پہ یہ آج کل کے حالات میں۔ عزیزو، بہت دل دکھتا ہے، بہت عجیب محسوس ہوتا ہے جب ہم اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ خبریں سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار چلا گیا، بہت سارے لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ فیکٹری میں نہیں جا رہے ہیں جہاں ان کی نوکری تھی، لہٰذا ان کے مالک انہیں پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ہم امام زین العابدین کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زندگی میں کٹھنائی محسوس کریں۔ امام زین العابدین کے چاہنے والوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے غریب اور مسکین اور محتاج لوگوں کی مدد کریں۔ عزیزو، یقین جانیے کہ اس کام کو انجام دینے کے نتیجے میں ہمارا وقت کا امام بھی ہم سے خوش ہوگا، اور یہ امام زین العابدین کی زندگی سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے یہ اس پر صحیح معنی میں عمل ہوگا۔ دوسری چیز جو امام زین العابدین کی زندگی میں پائی جاتی تھی، اور امام زین العابدین اس کے لیے بہترین فرد تھے، جہاں کسی کو یہ شک ہوتا تھا کہ وہ ظالم کے قہر سے بچ نہیں سکتا ہے یا اس کی فیملی کو ظالم کسی طرح سے اذیت یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو امام زین العابدین ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی تھے
کہ وہ اپنی فیملی کو یا خود اپنے آپ کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیتا تھا۔ عزیزوں، یہ چیز اس وقت زیادہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے جب واقعہ حرہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ صرف اس کو امان ملے گی جو زین العابدین علیہ السلام کے گھر پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں اس طرح سے رکھا تھا اور اپنی حیثیت اس طرح سے بنائی تھی کہ ظالم ہونے کے باوجود یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ امام کے گریبان کو پکڑے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ نہ صرف امام کو، بلکہ جو شخص بھی امام کی امان میں آ جائے گا، جو شخص بھی امام کے پریمائسز میں اور ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، ظالم پھر اس کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے ایک ہم کو سبق ملتا ہے، اور وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی جان بچانا یہ تو ضروری ہے، لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی فیملی کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اس پر بھی اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ عام لوگوں کے لیے ہمیں حفاظت کا مرکز اور سینٹر بننا ہوگا۔ ہر انسان جو اپنے آپ کو اس بات میں محسوس کر رہا ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کی امید کا مرکز بننا ہوگا، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے سپر بننا ہوگا، اور ہمیں اس کی ڈھارس بننا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امام زین العابدین کے چاہنے والے ہیں۔ تیسری چیز جو امام زین العابدین کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں سید سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے سردار، اس دو لقب سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت، خدا کے ساتھ ارتباط برقرار کرنا، خدا کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنا، یہ امام سجاد کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے اچھے خاصے حصے کو گزارا ہے۔ ایک راوی ہے جو اس طرح سے کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک باغ کی طرف سے اس کا گزر ہوتا ہے، جس باغ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ امام زین العابدین کا باغ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سفید کپڑوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کانپ رہا ہے، اس کے بدن میں لرزش ہے۔ نزدیک ہوا، دیکھا یہ وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کتنی عبادت کریں گے، کتنا اپنے آپ کو آپ سختی میں ڈال رہے ہیں، تھوڑا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ امام اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جھکا کر کہتے ہیں کہ اگر تو نے میرے جد علی علیہ السلام کی عبادتوں کو دیکھا ہوتا اور عبادت میں ان کی حالت کو دیکھا ہوتا تو مجھ سے ایسا نہ کہتا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسری چیز جو یہاں امام زین العابدین نے بیان کی ہے کہ جس مولا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ بہت شجاع تھے، وہ بہت زیادہ کریم اور عطا کرنے والے تھے، جہاں وہ شجاع تھے مولا کائنات، اور جہاں کریم تھے اور ان میں دوسری صفات پائی جاتی تھی، ان کی ایک صفت یہاں پر امام زین العابدین ذکر کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام خدا کی عبادت میں بھی بے نظیر تھے، اور امام زین العابدین کی خواہش یہ ہے کہ مولا کائنات کو اپنی عبادت میں وہ نمونہ قرار دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں جو سیرت اور جو چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں اور جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب کبھی بھی کوئی طالب علم اور عالم ان کی خدمت میں آتا تو امام علیہ السلام اس کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی طالب علم یا عالم، تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی عالم، بلکہ ہر پڑھا لکھا شخص، کیونکہ یہ بات یہاں پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین وہ نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس شخص نے بھی علم حاصل کیا یا علم حاصل کر رہا ہے قربتاً اللہ، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو قربتاً اللہ، چاہے وہ انجینئر بن رہا ہو قربتاً اللہ، چاہے کوئی قم یا نجف میں علم دین
جس کو ہم علم دین کہتے ہیں وہ حاصل کر رہا ہو قربتاً الی اللہ تو وہ عالم ہے، وہ طالب علم ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی طالب علم یا عالم امام کی خدمت میں آتا ہے، امام علیہ السلام اس کے استقبال میں آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں درود و سلام ہو تم پر کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راستے پر چلنا شروع کیا ہے جس کی انہوں نے بہت تاکید کیا ہے۔ تم وہ لوگ ہو کہ جب تم علم کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو، قدم اٹھاتے ہو تو فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، امام زین العابدین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے قربتاً الی اللہ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہر طرح کا علم ہماری قوم کے ہر جوان کو حاصل کرنا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ہمارے جوانوں کو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کے احترام میں امام زین العابدین ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا کا بتایا ہوا وہ راستہ ہے جس کی رسول خدا نے بہت تاکید کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں امام زین العابدین کا اور ایک جملہ نقل کرتے ہوئے ایک سیرت اور بیان کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عزت کا سودا کسی چیز کے ساتھ نہ کروں۔ ایک انسان کے لیے اس دنیا میں اس کی عزت اور اس کی کرامت کی قیمت دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی ہے۔ عزت اور کرامت کا سودا صرف خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام دولتیں مجھے حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں مجھے تھوڑی سی ذلت برداشت کرنا پڑے تو میں ان تمام دولتوں کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن اپنی عزت کا کھلواڑ نہیں کر سکتا ہوں۔ عزیزو، ایک مومن کے لیے، ایک امام زین العابدین کے راستے پر چلنے والے کے لیے عزت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کے والد محترم کا بھی یہ نعرہ ہے ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ ایک مومن عزت کا سودا نہیں کر سکتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ میں۔ عزت اس کو خدا نے عطا کی ہے اور یہ عزت صرف اور صرف خدا کے راستے کے لیے ہے۔ ایک آخری سیرت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین اپنی ماں کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ میرے جوان بھائی اور بہنوں، اس نعمت کی قدر کو ہم پہچانیں۔ ماں باپ اور خاص طور پر ماں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے، تاریخ میں مورخ ہسٹری لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ امام زین العابدین اپنی والدہ کے ساتھ ایک سفرے پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ اپنی ممی کے ساتھ سفرے پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر سفرے پر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اور میں اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں لیکن اس سے پہلے میری ماں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہو اور میری ماں کے ارادے کے مقابلے میں میرا ہاتھ اس چیز کی طرف پہلے چلا جائے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ ایک چیز کا ماں نے ارادہ کیا ہو اور میں اپنا ہاتھ اس طرف بڑھاؤں۔ یعنی ماں کے احترام میں کتنا خیال رکھتے تھے امام زین العابدین۔ ہم کہ جو امام زین العابدین کے چاہنے والے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے راستے پر چلیں اور آخرت میں ان کے ساتھ محشور ہوں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں اور ان کا احترام کریں۔ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدا ہم لوگوں کو سیرت امام زین العابدین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔